أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ بقرہ کے آیت نمبر 79 سے لے کر 72 تک پڑھیں گے۔ یہ سورۃ بقرہ کا 9واں رکوع ہے۔ اس میں اللہ فرماتا ہے فویل، پس ویل ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو کتاب لکھتے ہیں، ویل، پس ویل ہے۔ ویل جہنم کا ایک ایسا طبقہ ہے، جہنم کے اندر ایک ایسی وادی ہے جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتی ہے، تو ویل اس کو کہتے ہیں۔ اور عام طور پر ویل بہت بڑی ہلاکت اور بربادی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے سمجھانے کے لیے۔ فویل، پس ویل ہے، یعنی جہنم کی وہ وادی ان لوگوں کی جگہ ہے، یا بہت بڑی ہلاکت اور بربادی ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو کتاب لکھ دیتے ہیں۔ کتاب سے مراد آسمانی کتاب ہے، یعنی تورات، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، لیشتروا بھی، تاکہ لے لے، بھی، اس تحریف کے بدلے، اس تبدیلی کے بدلے، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت، ثمنا، قیمت، قلیلا، تھوڑی سی۔ فویل لہم، پس جہنم ہے، لہم، ان کے لیے، یا ہلاکت ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، اس چیز سے، اس تحریف سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وویل لہم مما یکسبون، اور ویل ہے، ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے اس سے جو وہ کماتے ہیں۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، یعنی یہود کہتے ہیں، لن تمسنا النار، ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، لن، ہرگز نہیں، تمسنا النار، آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، یعنی جہنم میں نہیں جائیں گے، الا، مگر، ایاما معدودہ، چند گنے چنے دن، شمار کے چند دن۔ قل، اے نبی آپ فرما دیجئے ان سے، یعنی پوچھئے ان سے، اتخذتم عند اللہ، کیا تم نے لیا ہے اللہ سے، عہدن، کوئی وعدہ، کوئی عہد اس بات کی کہ تم واقعی جہنم میں کچھ دنوں کے لیے جاؤ گے، ایسا کوئی وعدہ اللہ نے تم سے کیا؟ تو اگر ایسا ہے، فلن یخلف اللہ، تو ہرگز اللہ خلاف نہیں کرے گا، عہدہ، اپنے عہد کی۔ ام تقولون، یا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، وہ بات جو تم نہیں جانتے، یعنی یہ تم جھوٹ کہتے ہو، ایسا کوئی وعدہ نہیں۔ بلا، کیوں نہیں، یعنی جہنم میں تم جاؤ گے، کیوں نہیں جاؤ گے؟ قانون یہ ہے، من کسبا، جس نے بھی کمایا، سیئتن، کوئی گناہ، جس نے بھی کسی گناہ کا ارتکاب کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہوں نے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی آگ والے ہیں، ہم، وہ، اس فیہا، اس آگ میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا محترم سامعین، اس میں علماء یہود اور یہود کی چند غلط عقائد بیان کیے گئے ہیں، اور ان کی تحریفات جو وہ تورات میں کرتے تھے وہ اللہ نے واضح کر دیے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یعنی اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں، جو بہت بڑا گناہ ہے۔
تو اللہ فرماتے اس کی وجہ سے ان کو ویل یعنی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ جو کماتے ہیں اس طریقے پر لوگوں سے، جو رشوتیں لیتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں، ان کو اللہ نے تھوڑی سی قیمت قرار دیا، کیونکہ اللہ کے کلام اور قرآن کے مقابلے میں ساری دنیا انتہائی حقیر اور تھوڑی ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے کلام میں تحریف یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسری آیت میں ان کے جو غلط آرزوئیں ہیں اور ان کے جو وشفل تھنکنگ جس کو انگلش میں کہتے ہیں، بے بنیاد خواہشات جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، وہ بیان کیے گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ اللہ بیان کر رہا ہے کہ ہم اگر جہنم میں گئے تو صرف اتنے دن جتنے دن ہمارے بڑوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی، یعنی 40 دن تک، پھر اللہ ہمیں نکال لے گا، کیونکہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے پیغمبروں کی اولاد ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو کیا اس بات پر تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ثبوت ہے؟ کہاں پر یہ لکھا ہے؟ بتاؤ ذرا، تورات میں، انجیل میں، یا جس طریقے سے بھی ہو اس کو ثابت کرو۔ تو یہ تو تم اللہ پر جھوٹ کہتے ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ان کے غلط نظریات اور خواہشات ہیں جو ان کے برے علماء نے اور ان کے پیروں نے ان کو سمجھا دیے ہیں۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ لے کہ یہ بنی اسرائیل کی یہ عادت مسلمانوں کے اندر بھی آج موجود ہے۔ بہت سے مسلمان فرقے بھی قرآن کے الفاظ میں تو تبدیلی نہیں کر سکتے، لیکن قرآن کے معانی اور تفسیر میں اس طرح غلط اور تحریف، غلط قسم کی باتیں بیان کرتے ہیں جو تحریف میں شامل ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کے اندر بھی کچھ غلط عقیدے انہوں نے بنا لیے ہیں کہ بس ہم جیسے بھی ہو، مسلمان جیسے بھی ہو، جتنے بھی برے عمل کرے جنت میں تو ضرور جائے گا، اور ہمارا نبی ہماری سفارش کرے گا، اور اس طریقے پر وہ گناہوں پر جری ہو رہے ہیں۔ یا اس کے علاوہ اور بہت ساری مسلمانوں کے اندر پیروں کے متعلق یہ مختلف واقعات ہے کہ اگر ہم اس کے دربار پر جائیں اور اس سے مانگے تو بس وہ ہمیں پار کرا دے گا۔ تو یہ اس طرح نہیں ہے۔ ہر انسان اپنے اعمال کا جواب دہ ہے، اللہ اس سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، دوسرا اس کو نہیں بچا سکتا۔ ہاں، سفارش الگ چیز ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرے گا، اور باقی علماء بھی کریں گے، چھوٹے بچے جو مر جاتے ہیں وہ بھی کریں گے، حفاظ بھی کریں گے، شہید بھی کریں گے، لیکن اس کے لیے بھی چند شرائط ہے۔ ایمان کی شرط اس کے لیے ضروری ہے، دوسرے یہ کہ اللہ جس کے لیے راضی ہو اس کے لیے قبول کرے۔ باقی اس طرح اس امید پر گناہ کرتے رہنا کہ بس ہم جو بھی کریں وہ ہمارے پیر یا ہمارے فلاں عالم ہمیں بخشا دیں گے، تو یہ غلط بات ہے۔ آگے اللہ قانون بیان کر رہا ہے۔ یہ دیکھیے، اس بنی اسرائیل کے تذکرے میں درمیان میں کچھ اللہ تعالیٰ ایسی باتیں بیان کر رہا ہے جو فارور ہوتی ہیں، ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے پہلے بیان کیا گیا کہ ان کے دل سخت ہو گئے، اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ ان پر ذلت اور خواری چھا گئی۔ اب یہاں پر اسی طرح ایک تیسری بات یہ ہے، جو اللہ کا قانون ہے جنت اور جہنم میں جانے کا، یہ بات سمجھے کہ جو گناہ کرے اور پھر گناہ اس کو اس طرح گیر لے کہ اس کے پاس کوئی نیکی نہ رہے، حتیٰ کہ ایمان بھی اس کا مفقود ہو جائے، تو اللہ فرماتا ہے یہی آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک انسان کفر اور شرک کرتا ہے اور گناہ والی زندگی گزارتا ہے اور کبھی وہ اس سے توبہ نہیں کرتا، تو یہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ یہ نہ سمجھے کہ میں تو چونکہ پیغمبر کی اولاد میں سے ہوں یا فلاں عالم کی اولاد میں سے ہوں یا میرے پیر نے مجھے اس طرح کہا ہے، تو اس سے وہ نہیں بچ سکتا۔ اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال کے، وہی جنت میں جائیں گے۔ یہ جنت کے جانے کا قانون ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔